بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں۔ لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 119، اور اس کو میں نے اس لیے عنوان بیان قرار دیا ہے کہ آج جو ہم اپنے سامعین کے سامنے گفتگو کریں گے اس کا موضوع ہے سچائی اور جھوٹ، صدق اور کذب۔ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے بہرحال یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سچائی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی صفت ہے، اور ہر بچے کو ابھی سے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات کہیں وہ سچائی پر مبنی ہو۔ اور اس سلسلے میں والدین کا بھی بہت بڑا فرض ہے، بلکہ ان پر واجب ہے کہ بچوں کو ہمیشہ اچھی عادتیں سکھائیں، بتائیں، اور ہر بری بات سے ان کو دور رکھیں۔ اگر آپ نے بچوں کے اوپر اس انداز سے کہ جو تعلیمات محمد محمد ہیں اور دینی ہدایات ہیں اس کے اوپر اپنے بچوں کو چلا دیا اور اس کے اوپر عمل کرا دیا تو آپ کے لیے بھی دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی ہے، اور بچوں کے لیے بھی۔ آج کے زمانے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور پریشانیاں ہیں اور بیماریاں ہیں اور حالات خراب ہیں اور تعلقات خراب ہیں اور عزیزداری میں بہت ہی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دوا بتائیے، اس کی دعا بتائیے۔ تو ہر چیز کی دعا نہیں ہوتی، کچھ خود بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ بہت سے مسائل انسان خود پیدا کرتا ہے۔ اب مثلا سچائی اور جھوٹ، یہ دو بظاہر تو بہت چھوٹی لفظیں ہیں، لیکن یہ دونوں لفظیں اتنی عظیم ہیں کہ ان دونوں صفتوں کا جو امپیکٹ اور اثر ہے وہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک سچا انسان ہے، بس اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہے، اتنا بتا دیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، وہ نہیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ سچائی کے پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمت کی بات بھی ہے، سعادت کی بات بھی ہے۔ تو سچائی کے پر انسان عمل کرے، جھوٹ سے دور رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم تو جو واقعات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کے سامنے بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو بہت سی اچھائیاں ایسی ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت معمولی ہیں، بہت معمولی۔ مثلاً ہم لوگوں میں کہا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ داڑھی نہ مونڈیے، غیبت نہ کیجیے، یہ برائی نہ کیجیے، وہ برائی نہ کیجیے۔ تو میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر دوں اس بات کی طرف کہ دیکھیے بہت سے افراد، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاہل مزاج ہوتے ہیں۔ اب اس کاہلی کو بہتر رخ دینے کے لیے اور اس کو اچھے انداز پر استعمال کرنے کا میں سلیقہ کاہل لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سو کے اٹھے ہیں، اب اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ بستر سے اٹھیں، آفس جانا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم تیاری کریں۔ تو بھئی اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو آپ اس دل نہ چاہنے کو اس طرف ملتفت کر دیں کہ بھئی آپ داڑھی نہ مونڈیں، کاہلی دکھائیے اپنی، بڑی اچھی ہو جائے گی یہ تو کاہلی آپ کی۔ اگر آپ نے اپنے شیو نہیں کیا، آپ نے داڑھی رکھ کر جائیے۔ کوئی واقعہ ہوا، بولنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی صاحب کی برائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، خاموش رہیے۔ آپ اپنی کاہلی یہاں پر استعمال کیجئے کہ زبان اس وقت نہ کھولیے۔ حدیث کا ایک فقرہ ہے کہ اگر جاہل انسان اپنی زبان کو بند رکھے تو نہ جانے کتنے فتنے جو ہیں وہ یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو بھائی نہ بولیے آپ۔
नामहरम कोई औरत गुज़र रही है, आप निगाह नीची कर लीजिए, न देखिए, क्योंकि भाई आप तो काहिल आदमी हैं, आप क्यों देख रहे हैं, आप आँखों को भी इतनी क्यों ज़हमत दे रहे हैं, भाई हम तो आपको काहिली सिखा रहे हैं। न कीजिए, गीबत न कीजिए, झूठ न बोलिए, ज़बान न हिलाइए। तो ये जो मनफी बातें हमने बताई आपसे, यानी मनफी मालूम है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ठीक है, ये भी न कीजिए आप, तो इससे कम से कम आपको सवाब हासिल हो जाएगा। चलिए अब मैं जो हमारा मौजू है उसके ऊपर मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में मैं, और उससे पहले कि मैं मासूमीन के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूँ, अहादीस पेश करूँ। कुरान मजीद की आयत जिसको मैंने इस वक्त सरनामे कलाम करार दिया है, उसमें खुदा ताला इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इतनी खूबसूरत आयत है, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत ही दुर्रस उसके असरात होने हैं। ईमान वालों से ख़िताब हो रहा है कि अल्लाह से डरो। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह से डरना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इसके फ़वाइद हैं। तो अल्लाह से डरने का हुक्म दिया जा रहा है, और कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो भाई अगर सच्चाई के अंदर कोई सिफत ना होती तो सच्चों के साथ होने के लिए क्यों कहा जाता है यहाँ पर? तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चों के साथ होना ख़ुद भी एक बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। और तफासीर बताती हैं कि कूनू मअस सादिक़ीन में सादिक़ीन से मुराद मुहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनके साथ होने का ज़िक्र किया जा रहा है, खुदा आलम ने इस आयत में किया है। उसके अलावा मैं आपकी खिदमत में कुछ अहादीस पेश करूँ। हुज़ूर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नहु बाबुन मिन अब्वाबिल जन्नह। सिद्क़ की और सच्चाई की तारीफ़ की जा रही है कि आप लोगों के ऊपर लाजिम है, हम सब के ऊपर, कि सच्चाई के ऊपर अमल करें। और सच्चाई जो है ये जन्नत के अबवाब में से, दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। ये कितनी खूबसूरत हदीस है। उसके बाद इरशाद होता है, मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु इरशाद फरमाते हैं कि अस्सिद्क़ु अमानतुन अल-किज़्बु ख़ियाना, सच्चाई अमानत है और झूठ जो है वो ख़ियानत है। इसके अलावा इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तअल्लमु सिद्क़ा क़ब्ल अल हदीस। देखिए वही वाली तरबियत वाली बात आ गई कि बच्चों को इससे पहले कि आप बात करना सिखाएं, उनको सच बोलना सिखाएं, उनको सच की अहमियत बताएं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सिद्क़ु इज़्ज़ुन, सच्चाई जो है वही इज़्ज़त है। यानी सच्चाई इतनी अजीम चीज़ है कि इसी की बिना पर इंसान की इज़्ज़त होती है। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, भले ही उसके अंदर हज़ार बातें अच्छी हों, लेकिन अगर वो झूठा इंसान है तो फिर उसकी इज़्ज़त समाज में नहीं रह सकती। आपके दिल में उसकी इज़्ज़त नहीं होगी जो झूठ बोलता है इंसान। इसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अहसनु मिन अस्सिद्क़ि क़ाइलुहु व खैरु मिनल खैरि फ़ाइलुहु। यानी सच्चाई से अच्छा उसका बोलने वाला है, सच बोलने वाला उस सच से अच्छा है, और अमल खैर करने वाला उस अमल खैर से बेहतर है। तो कितनी अच्छी बात इमाम ने इरशाद फरमाई है। अब आइए एक दूसरे रुख पर देखते हैं। इसके बिलमुकाबिल, सच्चाई के मुकाबिल में झूठ होता है। झूठ के बारे में हुज़ूर अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल किज़्ब बाबुन मिन अब्वाबिन निफ़ाक़, झूठ निफ़ाक़ के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। ज़ाहिर सी बात है कि हदीस के ऊपर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इसकी गहराई तक आप लोग खुद समझ सकते हैं, पहुँच सकते हैं। मौला कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल-किज़्बु ख़ियाना, झूठ जो है वो ख़ियानत है। ख़ियानत कितनी बुरी बात है, बस ये समझ लीजिए कि झूठ जो है वो ख़ियानत है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं
کہ الکاذب محان ذلیل، جھوٹا انسان حقیر ہے اور ذلیل ہے۔ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ جھوٹے انسان کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ ذلیل ہے اور حقیر ہے، تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج کے اندر۔ پھر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا سوء اسوأ من الکذب، کوئی بھی برائی جھوٹ سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی سب میں بڑی برائی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کے کتنے دور رس اور کتنے خطرناک اور کتنے برے اس کے نتائج ہیں کہ انسان، جھوٹا انسان جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے سے۔ پھر ایک حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب، یعنی تمام برائیاں جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر ہیں، اور اس گھر کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اب آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ جھوٹ کی کتنی برائی ہے اور کس قدر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اور بس مختصر یہ ہے کہ آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے دو القاب ہیں، صادق اور امین۔ ظاہر سے بات ہے یہ اتنے خوبصورت القاب ہیں کہ حضور ہی کو زیب دیتے ہیں، اور یہ وہ القاب ہیں ان ناموں سے، ان القاب سے کفار و مشرکین پکارتے تھے، یعنی ان کی سچائی اتنی عروج پر تھی، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمان تو مانتے ہی ہیں کہ حضور صادق تھے اور امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے، لیکن کفار قریش بھی اور جو دشمن تھا وہ بھی حضور کو ان القاب سے یاد کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صداقت اور سچائی، امانت داری اور جھوٹ سے بچنا، یہ سب جو ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ آپ حضرات نے جھوٹ کے بارے میں سنی احادیث اور اس کی جو اہمیت ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنی بری چیز ہے اور کس طرح انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کر دوں تاکہ واقعہ سننے کے بعد انسان کو کسی بھی چیز کا اور جو موضوع ہے اس کا زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو خاص طور سے میں بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی عادت پڑنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بڑوں کا فرض ہے، ماں باپ کا، اور گھر میں ماں باپ کے علاوہ بھی جو بزرگ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، وہ سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ بچے سچ بولا کریں اور جھوٹ نہ بولیں، اس لیے کہ عادات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عادت پڑ جاتی ہے، بری عادت، تو پھر وہ بہت مشکل سے جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، ایک کتاب ہے خزینۃ الجواہر فی زینۃ المنابر، علی اکبر نہاوندی صاحب ایک عالم دین تھے، بہت بزرگ عالم تھے اور بہت ہی مشہور و معروف بڑے مقدس انسان تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے یہ، اس سے میں واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں میں حوالے کے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ وہ سفر اچھا خاصا طولانی تھا، کئی دن کئی راتوں کا سفر تھا، تو یہ ساتھ ہو لیا نبی خدا کے۔ اور ظاہر سے بات ہے جب لمبا سفر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان رکتا ہی ہے، قیام کرتا ہے کھانے وغیرہ کے لیے۔ تو ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا اور اس شخص سے کہا کہ کچھ پیسے دیے، کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ یہ پیسے لیتا ہے اور جاتا ہے، اور جانے کے بعد کچھ روٹیاں خرید کر لاتا ہے، تو اس کو 3 روٹیاں ملی۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اب عبادت الہی میں مشغول ہیں، تو اس نے سوچا کہ نبی خدا ہیں، یہ تو اپنی عبادت کر رہے ہیں، چلو بھائی، اور 2 آدمی کھانے والے ہیں، تو لہذا ہم 1 روٹی کھائے لیتے ہیں۔
تو اس نے ایک روٹی کھا لی۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے نماز وغیرہ سے اور عبادت الہی سے، پوچھا ہاں بھائی لے آئے؟ کہا کہ ہاں لے آیا حضور، یہ دیکھیے 2 روٹیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا 2 روٹیاں ملی اس میں، 3 ہونا چاہیے۔ کہا کہ نہیں 2 ہی ملی ہیں۔ خیر کھا لیا۔ اس کے بعد پھر سفر پر چلے گئے۔ آگے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا پڑا۔ جب دریا آئے گیا سامنے تو پھر ذرا سا ان کو یہ تأمل ہوا کہ اب کیا کریں گے، اب آگے کیسے بڑھیں گے۔ لیکن کیا کہیں نبی خدا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اندازہ نہیں بلکہ یقین تھا، لیکن پھر بھی رفاقت کی آپ نے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دریا سے عبور کر لیا، نکل گئے، پار ہو گئے، اس پار سے اس پار چلے گئے۔ تو وہاں جانے کے بعد اس کو بڑی حیرت ہوئی، جب یہ اس طرف چلا گیا تو کہا کہ ارے نبی خدا، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا ہے کہ آپ پانی کے اوپر چل لیں۔ کہا کہ ہاں اللہ نے ہم کو یہ معجزہ دیا ہے اور ہم تم کو لے کر آ گئے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ روٹیاں کیا تھیں؟ تو کہنے لگا کہ 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ۔ کہا کہ 2 ہی روٹیاں تھیں۔ خیر اور آگے بڑھے، اور جاتے جاتے ایک جگہ پہ کیا دیکھا کہ ایک خرابہ ہے، پورا شہر جو ہے ویران ہو چکا ہے۔ تو کہا یا اللہ، تو اس شہر کی مجھ کو داستان بتا دے، سنا دے کہ یہ ایسا کیا ہو گیا، کیوں یہ لوگ اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ تو خداوند عالم نے ایک اینٹ کو، ڈھیلا یا اینٹ یا پتھر جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو حکم دیا تو اس نے پوری داستان سنا دی۔ جب اس نے یہ سنا تو بہت تعجب ہوا، اس کو کہنے لگے نبی خدا، آپ کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا ہے کہ پتھر اور بے جان چیزیں آپ سے کلام کریں؟ کہا کہ ہاں اللہ نے ہم کو یہ بھی معجزہ دیا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہنے لگا 2 تھیں۔ خاموش نبی خدا۔ اور آگے بڑھے، پھر کھانے کا وقت ہوا تو ہرنیوں کا غلہ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرنی کو آواز دی، وہ قریب آئی، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا، اس کے بعد ان دونوں نے کھایا۔ اس کے بعد آپ نے دس دعا بلند کی، پروردگار اس کو تو زندہ کر دے، اور قم باذن اللہ کہا، اور وہ اٹھ بیٹھی اور زندہ ہو گئی اور چلی گئی اپنے گلے کے اندر۔ اس کو بہت تعجب ہوا، کہا نبی خدا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 2۔ جھوٹ پر جھوٹ یہ بولتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے تو ایک میدان آیا۔ میدان میں دور سے دیکھا کہ کوئی چیز چمکتی بھی نظر آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ سونے کی اینٹیں 3 عدد وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ ارے نبی خدا، یہ تو سونا ہے۔ اس کی تو لالچ کا عالم نہ پوچھے، اس کا عجیب و غریب حال ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ 3 ہیں، اس میں سے ایک ہماری اور ایک تمہاری، اور تیسری جو اینٹ ہے وہ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب جب یہ کہا تو اسے فوراً یہ قبولہ کہنا ہے کہ یا نبی خدا وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ دیکھیے جھوٹ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے آتا ہے کہ ایک نبی خدا سے مسلسل یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بچوں کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا، جھوٹ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اب سنیے آگے اور کیا ہوتا ہے۔ نبی خدا نے اس آدمی کو اور سونے کی 3 اینٹوں کو وہیں پر چھوڑا، اور آپ نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آپ الگ چلے گئے، جہاں جانا تھا اس آبادی میں گئے، اس شہر میں گئے۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو یہ میدان کے اندر اکیلا یہ 3 اینٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے 3 آدمی ادھر سے آ رہے تھے جو بہرحال ڈاکو قسم کے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میدان ہے، ایک ہی شخص ہے اور 3 سونے کی اتنی قیمتی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا تو کام ہی یہی لوٹ مار کرنا تھا۔ ان کو تو بہت خوشی ہوئی، آتے کے ساتھ ہی اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جب مار دیا اس کو تو اس کے بعد یہ لوگ بیٹھے تھے۔ پھر ان میں سے 3 آدمیوں سے ایک شخص سے ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم بازار سے ذرا کھانا لے کر آؤ۔ وہ شخص بازار گیا کھانا کھانے کے لیے۔ یہ پورا واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ تینوں چونکہ بے ایمان تھے، لہذا یہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا، اس نے کھانا خریدا اور تھوڑا سا زہر بھی خریدا،
اور اس کھانے میں ملا دیا۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم زہر ملا دیں گے تو یہ دونوں آدمی مر جائیں گے۔ دیکھیے جو برا انسان ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جو حرام خوری کرتا ہے، اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کے جو خیالات ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ کہ اس شخص نے زہر ملایا، ادھر ان دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ 3 اینٹیں ہیں، 3 آدمی ہیں، یہ جو کھانا لینے گیا ہے یہ آئے گا تو ہم دونوں اس کو مل کر قتل کر دیں گے، اور پھر یہ 3 اینٹیں ہم دونوں بانٹ لیں گے آپس میں۔ ادھر یہ طے کیا انہیں نے، وہ شخص کھانا لے کر آیا، جیسے ہی آیا ان دونوں نے اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد پرسکون ہو گیا کہ اب تو ہمارا کام بن گیا، تیسرے حصے دار کو تو ہم نے ختم ہی کر دیا ہے۔ ان دونوں نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا لیا وہ تو زہر تو ملا ہی ہوا تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ تو 3 لاشیں، 3 اینٹیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ ادھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اینٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور 3 میتیں بھی وہاں پر ہیں، تو حضرت نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ الدنیا ہاکذا تفعل باہلھا، دنیا جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے جو اہل دنیا ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک مختصر سا جملہ ہے جو ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا ایک جملہ ہے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا داری جو کرتا ہے وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات نے دیکھا، میں خاص طور سے بچوں کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہوں گا کہ اس واقعے سے یہی ہم کو سبق ملتا ہے کہ جھوٹ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان سچ بولے، کم کھائے، کم آرام و آسائش بھلے ہی اس کو ہو، لیکن عزت اس کے اندر ہے۔ سچ میں عزت ہے، یاد رکھیے بیٹا، سچ میں عزت ہے، جھوٹ میں ذلت ہے، جیسا کہ معصومین کے ارشادات بھی اس سے پہلے آپ کو سنائے گئے، بتائے گئے۔ تو میں یہی آخر میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو، جتنے سامعین ہیں ان سب کو توفیق دے اس بات کی کہ ہمیشہ سچ بولتے رہیں اور ہمیشہ جھوٹ سے دور رہیں، اور اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو تعلیمات محمد و آل محمد کے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تعلیمات اسلامی، تعلیمات آل محمد، قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔